زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے سنت مجدد حاضرہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے قبل حضور کے خاندان حضور کی تعلیم حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، المحبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ عزیزان گرامی، یعنی یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا اور جب تک دنیا باقی رہے گی، دنیا ختم ہونے کے بعد تک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کرتا ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ جس نبی کا کھاتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے اہل بیت کے پاک ہونے کا، پاکی کا قرآن پاک میں آیت تطہیر نازل فرمائی۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک کو کہا، فرمایا قل لا اسألکم، اے محبوب تم اپنے ماننے والوں سے کہو لا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤتمر فی القربى، ہم نے تمہیں قرآن دیا، اسلام دیا، مال و دولت دی، اللہ کی نعمتوں سے تمہیں آشنا کرایا، میں نے تمہیں اسلام کا کلمہ پڑھایا، اللہ کی پہچان کرائی۔ سید عالم نے فرمایا یہی تو بات ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک کو پھیلایا، ارشاد فرمایا اے علی آؤ اسی چادر کے سائے میں، اے فاطمہ اے حسین اے حسن آؤ اس چادر کے اندر۔ حضرت امام حسین کی زوج محترمہ حضرت خیر النساء کو پیش کیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ جو ان سے محبت کرے گا اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، تو حضرت کلثوم یا سلمہ رضی اللہ عنہ یا ازواج مطہرات ام المومنین مومنوں کی ماں آئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو اہل بیت ہی میں سے ہیں، ہم بھی تو آپ ہی کے خاندان سے ہیں، ہم تو آپ ہی کے شریک زندگی ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے ان کو الگ رکھا اور جانثار صحابہ سے کہا میرے جانثار صحابہ اب میں دنیا سے عنقریب رخصت ہونے والا ہوں، عنقریب جانے والا ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان دو عظیم چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیز کون سی ہے جس کو آپ ہمیں دے کر کے جا رہے ہیں؟ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو میں اہل بیت یعنی اپنے شہزادے امام حسن اور امام حسین کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اس سے محبت کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے محبت کے بدلے تمہیں جنت دے گا، اور دوسرا قرآن ہے اگر تم اس کی تلاوت کرتے رہو گے تو اللہ کے قریب ہوگے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں؟ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب اب میں سب لوگوں سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری نور نظر
اے میرے لگتے جگر تم ادھر آؤ. آقا کریم سید عالم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ حاضر ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری فاطمہ کان قریب کرو. حضرت فاطمہ نے دایاں کان قریب فرمایا. دایاں کان جب قریب کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری نور نظر, اے میری شہزادی, میں ان قریب تم سے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, تم سے دور ہونے والا ہوں. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے دائیں کان میں یہ کہا کہ ان قریب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں, صبر و تحمل سے کام لینا, پیکر و شجاعت سے کام لینا, سخاوت سے کام لینا, اللہ کی عبادت کرتے رہنا. جب اتنا سنا تو رونے لگی. جیسے ہی رونے لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری شہزادی دوسرا کان قریب کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کان جیسے ہی حضرت فاطمہ نے نبی سے قریب کیا, آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے پاس تم بھی جلد ہی آنے والی ہو. آقا کریم سید عالم نے جب اتنا کہا تو حضرت فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کے وصال سے پہلے ہی یہ پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا کان میں جو تم رونے لگی اسی وقت تم ہنسنے لگی, کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یہ راز و نیاز کی بات ہے, یہ ابھی ظاہر کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی نے راز و نیاز کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی سید عالم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا نے بات نہیں بتائی. کچھ ہی دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا. کچھ ہی سال کے بعد جب وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ پھر پوچھتی ہیں بتاؤ تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی راز و نیاز کی بات تمہارے کان میں کہی تھی اور تم رونے بھی لگی تھی اور پھر اس کے بعد ہنسنے بھی لگی تھی, کیا بات تھی؟ کہا امی جان بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا جان نے میرے ابو جان نے میرے دائیں کان میں یہ کہا تھا ان قریب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں, تم صبر و تحمل سے کام لینا. لیکن میرے صبر کا جام اس وقت بھر چکا تھا. میں نے جب یہ سنا کہ میرے والد بزرگوار دنیا سے چلے جائیں گے, ظاہری دنیا چھوڑ کر وہ باطنی دنیا کی طرف چلے جائیں گے, تو مجھے تاب نہ آ سکا, میں دنیا سے رونے لگی, میں دل سے قرار بے قراری میں بدل گئی. حضرت عائشہ کہتے اب یہ بتاؤ دوسرے کان میں آقا کریم نے کیا کہا. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں دوسرے کان میں جب نبی نے یہ کہا, ابو جان نے جب یہ کہا کہ ان قریب تم بھی ان قریب میرے پاس آنے والی ہو, تو مجھے خوشی ہوئی کہ قرار بے قراری زیادہ دن نہیں رہے گی, نبی سے زیادہ دن میں دور نہیں رہوں گی, بلکہ ان قریب میں بھی دنیا سے چلی جاؤں گی. تو جہاں نبی ہوں گے, جہاں میرے والد ہوں گے, وہیں میں بھی وہیں رہوں گی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا تھا. آقا کریم سید عالم کا وصال جیسے ہوا 5 ہی مہینہ یا 6 ہی مہینہ کے بعد 3 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پربلال ہو جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی, آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترمہ سے حضرت فاطمہ الزہرا سے کتنی محبت کرتے تھے آپ اس سے اندازہ لگائیں. آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ جب نبی کے گھر پہ آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر حضرت فاطمہ کا انتظار کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب باپ اپنے بیٹی کے گھر جاتا ہے تو بیٹی اپنے باپ کا انتظار کرتی ہے, لیکن آپ ایک ایسے واحد والد ہیں, ایک آپ ایسے اپنے بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کی شہزادی آ رہی ہے تو آپ دروازے پر اس کا استقبال کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے جب اتنا کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بیٹیاں اوروں کی طرح ہوگی, لیکن جو میری شہزادی ہے وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں, ایسی شہزادی نہیں, بلکہ جب تک دنیا میں رہے گی تب تک وہ جنت
जन्नती औरतों की सरदार दुनिया में जाएगी, जब दुनिया से चली जाएगी तो मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार जन्नत के दरवाजे पर उतरती हुई नजर आएगी। मेरी वो शहजादी और शहजादियों की तरह नहीं है, बल्कि हजरत फातिमा की वो जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकाम शहादत अगर अल्लाह ताला ने मुझे अता किया तो कोई और के जरिए नहीं बल्कि मेरे शहजादे हजरत इमाम हुसैन के जरिए अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी शहजादी मेरे दिल के टुकड़े हैं। हर बाप अपने बेटी को दिल का टुकड़ा कहता है, लेकिन हकीकत में उतनी मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन नबी पाक कितनी मोहब्बत कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा घर में तशरीफ लाती, नबी इस्तकबाल के लिए खड़े होते। हजरत फातिमा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती तो नबी पाक का दस्ते मुबारक चूमा करती थी, सलाम करने के बाद दस्ते मुबारक को चूम लेती थी। लेकिन जब नबी पाक अपने शहजादी हजरत फातिमा को देखते तो अपने फातिमा के पेशानी को चूमा करते थे, पेशानी को बोसा दिया करते थे। हजरत फातिमा ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा के घर जाते तो हजरत फातिमा भी नबी का इस्तकबाल उसी दरवाजे पे किया करती थी। और हजरत फातिमा का घर और हजरत हुजूर सैयद आलम का घर बहुत दूर नहीं था, बहुत दूर नहीं था, बल्कि इतना करीब था कि हजरत इमाम हुसैन अगर अपने घर पे रोते थे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे उसे सुन लिया। हजरत इमाम हुसैन जब रोते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करार बेकरारी में तब्दील हो जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से आवाज देते थे, ऐ फातिमा क्या बात है कि मेरा शहजादा रो रहा है, उसे करार दिलाया जाए, उसे न रुलाया जाए, इसलिए कि हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है। तो परवरदिगारे आलम को ये गवारा नहीं कि नबी को तकलीफ हो और मेरा शहजादा रोता हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब पैदा हो रही है? आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 41 साल की हो गई तब आप पैदा हो गए। हजरत आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख पैदाइश में बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन फकीह मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि असह कौल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र शरीफ 41 साल की हो चुकी थी तो हजरत फातिमा शहर मक्का में पैदा हुई। और एक रवायत के मुताबिक 40 साल की उम्र पर नबी पाक ने ऐलान नबूवत फरमाया, उससे 1 साल पहले हजरत फातिमा दुनिया में जलवागर हो गई। हजरत फातिमा ज़हरा की विसाल का तज़किरा ऐसे ही नहीं हो गया। जब कोई वली पैदा होता है, जब कोई इमाम पैदा होता है तो कोई ना कोई अल्लाह का वली उसका ऐलान करता नजर आता है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पैदा हो रही थी उससे पहले ही हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी ने बताया कि आपके गोद में जो बच्चा आने वाला है, जो शहजादी आने वाली है, वो अपने वक्त की फातिमा नजर आएगी। तो आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 साल की हुई तो हजरत खदीजा के बदन से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश। आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने शहजादे? आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत खदीजा का निकाह कई बार हो ही चुका था। उस गोद से हजरत खदीजा 2 बच्चे लेकर के आई नबी पाक के निकाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली शादी हजरत खदीजा से फरमाई जब आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की थी। आज अगर लड़के की उम्र 20 साल हो और लड़की की उम्र अगर 22 साल हो तो आज लोग शादी करना गवारा तसव्वुर नहीं करते। कहते हैं लड़का से बड़ी है लड़की, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारी बीवी तुमसे उम्र में बड़ी है तो तुम उसकी इज्जत करो, और अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे उम्र से कम है तो औरत की जिम्मेदारी है कि शौहर की कदर करे, तकरीम करे, इज्जत करे। आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया
اب بتاؤ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تعلیم دے رہے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے دے رہے ہیں. آقا کریم کی عمر شریف 25 سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی. اس عمر میں حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ عرب کے بڑے بڑے عمرا میں ان کا نام آتا تھا. بڑے امیر باپ کی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ جب نکاح میں آئی تو 2 بچے لے کر کے آئی. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں شروع ہی میں 2 بچوں کی پرورش کی ذمہ آ گئی. پھر آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 لڑکا یا 3 لڑکا عطا فرمایا جس کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے, جن کا نام عبداللہ تھا. اسی طریقے سے ان کو طیب و طاہر کے لقب سے وہ موسوم ہوئے. لیکن آپ کے دونوں یا تینوں شہزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 شہزادی عطا فرمائی. 4 لڑکی 3 لڑکا ساتھ ہوئے اور 2 لڑکے پہلے سے آئے ہوئے ہیں نکاح میں, یعنی 9 بچوں کی کفالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اخیر میں جب حضرت فاطمہ الزہرا کا پیدائش ہوتی ہے تو آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادی کا نام فاطمہ رکھا. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے اس نام کو کیوں چن لیا, کوئی اور نام رکھے ہوتے. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے شہزادی کا نام وقت وقت پر بدل دیا جائے گا, یعنی ایک نام سے یہ نہیں پہچانی جائے گی بلکہ جیسا جیسا عمر گزرے گا میرے شہزادی کا نام بدلتا ہوا نظر آئے گا. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا عمر جب شادی کی عمر کیوں ہوتی ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام فاطمہ کیوں رکھا, تو حضرت آقا کریم نے ارشاد فرمایا فاطمہ نام اس لیے میں نے اس کا رکھا ہے, فاطمہ مانے ہوتا ہے چھوڑ دینا, آزاد کر دینا. تو آقا کریم سید عالم نے ارشاد فرمایا جو اس فاطمہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم سے اس کو نجات عطا فرما دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا. اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ الزہرا ہو گیا, زہرا کے نام سے موسوم کر دیے گئے. جب وہ حضرت فاطمہ کی عمر 16 سال کی ہوئی یعنی بلوغت کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ کا نام زہرا ہو گیا, یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. پھر لوگوں نے کہا حضور ابھی تک تو فاطمہ نام تھا, اب یہ فاطمہ الزہرا کیسے ہو گیا؟ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی ہر عورتیں مہینوں میں چند دن ناپاک ہوا کرتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری شہزادی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک و صاف کر دیا, اس لیے اس کا نام زہرا تھا. یعنی ساری عورتیں مہینوں میں ناپاک ہوا کرتی ہیں, 4 دن 10 دن 5 دن 2 دن 1 دن, ہمیں ہر عورتیں 1 مہینے میں اتنے دن وہ ناپاکی گزارتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو اس ناپاکی سے بھی محفوظ فرمایا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب تمہارے اہل بیت سے تمہارے شہزادی کو اس ناپاکی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا. پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب شادی حضرت علی سے ہوئی تو حضرت آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا بطول رکھ دیا. پھر لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی تو اس کا نام فاطمہ تھا, جب بڑی ہوئی تو ان کا نام زہرا ہو گیا, اب یہ اتنی عمر کو پہنچ چکی کہ علی سے آپ نے نکاح کر دیا, اب ان کا نام بطول کیوں رکھا گیا؟ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شہزادی کا نام بطول اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت جس طرح یہ کرتی ہے دنیا میں کوئی عورت اس طریقے سے عبادت نہیں کرتی, اس لیے کہ دن بھر اللہ اللہ کرتی ہے, جب رات آتی ہے تو نوافل کی کثرت کرتی ہے, یعنی پوری رات ایک رات کو ایک سجدے میں گزارتی ہے. ایک تاریخ کا روایت ہے حضرت فاطمہ خود ارشاد فرماتی ہے یا اللہ تو نے رات کو اتنا کم کیوں بنا دیا کہ فاطمہ تیری بارگاہ میں ایک سجدہ نہیں کرتی تب تک کہ صبح ہو.
آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے شہزادی کا نام وقت وقت پر تبدیل کیا اور اس کا نام بطول رکھا۔ آپ بتاؤ، جو اتنی نیک عورت ہو، جو اتنی پارسا عورت ہو، بتاؤ اس کے بدن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہی وقت کا امام حسین بنے گا، وہی وقت کا امام حسن بنے گا، وہی وقت کا امام قاسم بنے گا۔ اور جب امام حسین اتنے نیک ہوتے ہیں تو وہی میں سے کوئی زین العابدین بنتا ہے۔ جب حضرت امام زین العابدین اتنے عبادت شیار تھے کہ جب حضرت امام زین العابدین نہیں ہنستے تھے تو لوگ بازار والے پوچھتے تھے آپ کیوں نہیں ہنستے؟ تو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو جب کھویا تھا تو کبھی پوری زندگی میں مسکرایا تک نہیں، بلکہ ہم نے تو کربل کی سرزمین میں صرف اپنے والد کو نہیں کمایا ہے بلکہ پورے خاندان کو ہم نے جامع شہادت عرض کر کے اپنے آپ کو وطن تنہا پایا۔ تو آپ بتاؤ، جب حضرت یعقوب امام ابو یوسف کو گزار کر کے زندگی بھر نہیں ہنسے تو میرا تو پورا خاندان ہی کربل کی سرزمین پر لٹ گیا، بتاؤ تو کیسے ہم مسکرائیں؟ تو حضرت امام زین العابدین کو زین العابدین اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین پوری زندگی رات و دن اللہ کی بندگی کرتے تھے، تو کوئی اور نہیں پیدا ہوا بلکہ حضرت زین العابدین کے بیوی کے بدن سے اپنے وقت کا امام باقر پیدا ہوتے ہیں، جو ہم اور آپ نماز میں دعا کرتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں سائد رکھ ہمیں علم حق دے باپ دے علم خدا کے واسطے۔ پتہ کیا چلا، ماں جتنی نیک ہوگی باپ جتنا نیک ہوگا اتنی ہی نیک اس کی اولاد پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کی محبت، اسی طریقے سے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کچھ لوگ میاں بیوی میں تھوڑا سا جھگڑا ہو جاتا ہے، یا تو اس کو نیہر بھیج دیتی ہیں اور یا تو اسے طلاق دے کر کے رخصت کر دیتے ہیں، اور یا تو مار پیٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ مقدمہ پیش ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، محبت جہاں پر جمع ہوگی وہاں پر جھگڑا ہونا، بحث و مباحثہ ہونا، درار پیدا ہونا یہ طے ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، کچن میں کتنے برتن ہوتے ہیں؟ بہت سارے برتن ہوتے ہیں، لیکن پورا کچن برتن سے آواز کرتا ہے۔ کچن میں جتنے برتن ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے کتنا آواز کرتا ہے، لیکن جب اسی برتن کو کسی صحنی میں سجا کر کے کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کوئی برتن شکایت نہیں کرتا بلکہ ہر برتن مسکرا کر کے بتاتا ہے کہ تمہارے تقریب کے لیے حاضر۔ تو اسی طریقے سے میاں بیوی میں اگر کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اس کو نیہر بھیج دیا جائے، اس کو سسرال والے کو شکایت کر دیا جائے، اس کے سالے اپنے سالے کو برا بھلا کہہ دیا جائے، لڑکی اپنے سسر کو برا بھلا کہہ دے، یہ نہیں میرے بھائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت کا نام، سب سے ستھرا عورت کا نام حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی سے کچھ بحث ہو گئی، کچھ مباحثہ ہو گیا، کچھ مٹمٹاؤ کی بات آ گئی، تو حضرت فاطمہ الزہرا سے جب بحث ہو گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا نے نبی پاک کی شہزادی کو حضرت فاطمہ کو کچھ کہا نہیں بلکہ آقا کریم سید عالم کی مسجد میں مسجد نبوی میں جا کر کے آرام کرنے لگی۔ تو ان کے حضرت فاطمہ کی گھر کی دائی نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج حضرت علی میں اور فاطمہ میں کچھ بحث ہو گئی ہے، کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حضرت علی گھر چھوڑ کر کے کہیں تشریف لے گئے۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے جیسے نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی مسجد نبوی کے مٹی سے کھیل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کا گھر کون تھا معلوم ہے؟ نبی پاک جہاں آج آرام کر رہے ہیں وہی آقا کریم کا گھر ہے۔ مسجد نبوی جو دیکھ رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خریدی ہوئی زمین ہے جو نبی پاک کے لیے مسجد نبوی میں انہوں نے وقف کر دیا۔ لیکن جہاں پر نبی آج آرام کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق جہاں آرام کر رہے ہیں، گنبد خضرا جہاں پر بنا ہوا، ٹھیک وہی گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ کا جب یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش آیا تو حضرت علی کی شکایت کی وجہ سے آقا کریم حجرہ عائشہ سے جب باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی سے کھیل رہے ہیں. آقا کریم نے حضرت علی کو علی کہہ کر کے نہیں بلایا بلکہ نبی پاک نے فرمایا اے ابو تراب کیا کر رہے ہیں, یعنی اے مٹی والے کیا کر رہے ہو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں فاطمہ سے کچھ بحث و مباحثہ ہو گیا تو اس فکر کو, اس ٹینشن کو, اس تبادل کے خیال کو میں مٹی میں ملا رہا ہوں تاکہ آپ کی فکر میں نہ پڑ سکوں, تاکہ آپ کو ناراضگی نہ ہو. اگر آپ ناراض ہو گئے تو مجھے خوف یہ ہے کہ خدا ناراض ہو جائے گا. اگر علی سے خدا ناراض ہو گیا تو بتاؤ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر کے حضرت فاطمہ کے پاس گئے. تو آج تو معاملہ ایسا ہے کہ لڑکی کی محبت میں لڑکی کا باپ اپنے دامادی ہی کو بہت برا بھلا کہتا ہے. کچھ نہیں پاتا تو سمدھی ہی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے, کچھ نہیں پاتا ہے تو پورے خاندان ہی کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن تاریخ کا حوالہ نوٹ کریں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے پکڑ کے لے کر گئے. حجرہ عائشہ میں جب پہنچے, حجرہ فاطمہ میں جب پہنچے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بیٹھایا. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فاطمہ بتاؤ تو صحیح کیسے بحث و مباحثہ ہوا. تو سارا معاملہ پیش کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ حضرت فاطمہ ہی سے ارشاد فرماتے ہیں میری نور نظر لخت جگر اے فاطمہ یہ تمہارے شوہر ہیں, ہر حال میں تمہیں اس کی تعظیم کرنی ہے. اگر تم اس کی تعظیم کرو گے تو اللہ راضی رہے گا. حضرت فاطمہ تو زہرا سے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے فاطمہ اگر اللہ کے سجدے کے بعد کسی کو سجدہ کا حکم آتا تو اے فاطمہ شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم آ جاتا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شوہر کی تعظیم کتنی کرنی ہے. تو پتہ کیا چلا اگر میاں بیوی میں کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے تو شیطان نہ خوش ہونے پائے بلکہ پروردگار عالم آپ کے دل جمعی کی بنیاد پر پروردگار عالم خوش ہوتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ جب اتنی محبت حضرت علی نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں بہت اچھا خیال رکھتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں سب سے زیادہ محبت آپ کے نزدیک محبت میری ہے کہ آپ اپنے شہزادی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میرے بھائی آج کے دور میں کوئی سوال ایسا کر لے تو ہر باپ یہ کہے گا کہ میں تم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں, اور دوسرا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. داماد کو تو اتنا تکلیف ہو جائے گی کہ میرا سسر مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا ہے. لیکن دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک میں زیادہ محبوب ہوں کہ آپ کی شہزادی فاطمہ زیادہ محبوب ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے بھائی بھی لگتے تھے اور ایک طرف سے سسر بھی لگنے لگے تھے. تو جب انسان کسی کے شوہر بن جاتا ہے تو بھائی کا رشتہ موقوف ہو جاتا ہے. یعنی وہ بھائی تو کہہ سکتا ہے لیکن بھائی بول نہیں سکتا ہے. یعنی پتہ کیا چلا جب رشتہ چچیری بہن سے ہو جائے تو کوئی یہ پوچھے کہ یہ کیسا رشتہ تمہارا ہوا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری چچیری بہن تھی جس سے میرا نکاح ہو گیا. لیکن آپ جیسے ہی نکاح میں لائیں گے تو زندگی بھر کبھی آپ اس بیوی کو بہن نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ آپ نے جب نکاح میں لے لیا ہے تو اب حرام ہو گئی آپ کو اسے بہن کہنا یا بہن تصور. حضرت علی نے جب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا میٹھا جواب عطا فرمایا جس سے حضرت علی بھی خوش ہو گئے اور حضرت فاطمہ بھی خوش ہو گئی. آقا کریم سید عالم نے ارشاد فرمایا اے علی میں صحیح معنوں میں تو فاطمہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں, لیکن یاد رکھو اے علی میں فاطمہ سے زیادہ تمہاری عزت کرتا ہوں. وجہ
وجہ کیا بنی؟ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی باپ اپنے داماد سے محبت نہیں کرتا بلکہ اپنے داماد کی عزت کرتا ہے اور اپنی بیٹی سے ہمیشہ محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرت علی نے جب اتنا سنا، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت پختہ جواب عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک ہر باپ اپنے داماد کو یہ جواب دے کر کے خاموش کر دے گا کہ آپ کی عزت میں کرتا ہوں اور صحیح معنوں میں بیٹی سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہی بات تو صحیح، بیٹی ہی کی وجہ سے آپ اپنے داماد کی عزت اور محبت کرتے ہیں اور بیٹی تو ہر حال میں آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ آتی اور جاتی تھی، اپنے گھر جاتی تھی اور اپنے گھر سے جب آتی تھی تو حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا بیٹی اور بیٹوں میں بڑا فرق ہے لیکن دو فرق سن لیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بیٹے جو ہوتے ہیں وہ زندگی بھر اپنے باپ کے گھر رہتے ہیں لیکن بیٹی، نبی پاک فرماتے ہیں بیٹی کی ایک عطا یہ پسند آتی ہے کہ بیٹی سال بھر زندگی بھر جب تک زندہ رہتی ہے، جب تک اس کا باپ زندہ رہتا ہے تب تک وہ اپنے باپ کے گھر آتی ہے، کچھ دن رہتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی کا گھر میں رہنا باعث برکت ہے اور بیٹی کا گھر سے جانا باعث زینت ہے، لہذا بیٹی کو اچھے سے پرورش کرو اور یہاں تک کہ اس کی شادی کر کے جب تک تمہارے گھر ہے تو وہ عزت ہے اور جب اپنے سسرال چلے جائے تو اپنے سسرال والوں کے لیے وہ برکت ہے۔